اگر امریکہ اور ایران کا براہ راست ٹکراؤ ہو تو کون جیتے گا؟ اگر صرف طاقت، ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کی بنیاد پر دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی فضائی برتری، اسٹیلتھ طیارے، سیٹلائٹ نیٹ ورک اور عالمی فوجی اڈے اسے ایک ایسا فائدہ دیتے ہیں جو کسی اور ملک کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی حملوں میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے کئی اہم اہداف کو نشانہ بنایا اور اس کے دفاعی نظام کو نقصان پہنچایا۔ میں فارغ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، لیکن یہ جو جنگ ہے یہ صرف ٹیکنالوجی سے نہیں جیتی جاتی، اور یہی ایران کا اصل وہ مقصد ہے اور وہ کھیل ہے جو اس نے شروع کیا ہے۔ ایران نے اس جنگ کو روایتی میدان سے نکال کر ایک ایسے میدان میں لے جانے کی کوشش کی ہے جہاں امریکہ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ غیر متوازن جنگ جسے ہم ایسیمیٹرک وارفیئر کہتے ہیں، وہ ایران جانتا ہے کہ وہ امریکہ سے براہ راست اگر ہم براہ راست ٹکرائے گا یا پھر ٹینک، جہاز اور بموں میں مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے اس نے ایک موزیک سسٹم اپنایا اور اس کے لیے اس نے جنگ کو پھیلانے کی حکمت عملی اپنائی۔ ابنائے ہرمز پر کنٹرول، خلیجی ممالک پر دباؤ اور پراکسی گروپس کو ان کے ذریعے جو ہیں وہ حملے کروائے، یہ سب ایک پلان کا حصہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے اس جنگ کو صرف اپنے دفاع تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے عالمی بحران میں تبدیل کر دیا۔ تیل کی سپلائی متاثر ہوئی، عالمی معیشت ہل گئی اور درجنوں ممالک اس تنازع میں متاثر، یعنی کہ اسی تنازع میں وہ ڈریگ ہوئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امریکہ کی طاقت بھی محدود ہوتی دکھائی دی، کیونکہ وہ پوری دنیا کو جنگ میں نہیں جھونک سکتا۔ اب تازہ صورتحال کو دیکھیں تو امریکہ نے ایک انتہائی بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ایران کے خلاف مکمل بحری ناکہ بندی۔ امریکہ کی جو فوج ہے اس نے ایران کی بندرگاہوں میں آنے جانے والے تمام سمندری ٹریفک کو روکنا شروع کر دیا ہے تاکہ ایران کی معیشت کو دبایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے جو لفظوں میں دھمکی دی کہ اگر ایران بحری جہاز اس کی ناکہ بندی کے قریب آتے ہیں تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی بیان نہیں تھا بلکہ براہ راست جنگ کا اعلان ہے، لیکن یہاں ایران کا جواب اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایران نے واضح کہا ہے کہ اگر اس کی بندرگاہیں بند کی گئیں تو خلیج کے تمام بندرگاہیں جتنے بھی ہیں وہ خطرے میں ہوں۔ یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں جنگ جو ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ آخر جیتے گا کون؟ اگر جنگ صرف چند دن یا ہفتوں تک محدود ہوئی اور صرف فضائی حملے تک محدود رہے تو امریکہ واضح طور پر برتری رکھتا ہے۔ وہ ایران کے انفراسٹرکچر، فوجی اڈوں اور کمانڈ سسٹم کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر جنگ لمبی ہو جائے اور یہی زیادہ ممکن ہے تو صورتحال بدل سکتی ہے۔ ایران کا اصل ہتھیار وقت ہے، وہ جنگ کو لمبا کھینچ سکتا ہے، پراکسی گروپس کے ذریعے امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور عالمی معیشت کو اس حد تک متاثر کر سکتا ہے کہ امریکہ خود دباؤ میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران بھی مذاکرات اور سیز فائر کی کوشش کی، کیونکہ لمبی جنگ اس کے لیے بھی مہنگی پڑی اور آگے آنے والے وقت میں بھی امریکہ کے لیے لمبی جنگ ہمیشہ مہنگی ہوگی۔ پھر ایک اور خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ روس، چین اور شمالی کوریا یہ وہ ملک ہیں جو براہ راست جنگ میں شامل نہ بھی ہوں، تب بھی ان کی مدد ایران کی جو ہے وہ ایک طاقت ہے، وہ انہیں طاقت دیتی ہے۔ روس انٹیلیجنس اسٹریٹجک سپورٹ دیتا ہے، چین معاشی اور تکنیکی مدد فراہم کرتا ہے اور شمالی کوریا میزائل ٹیکنالوجی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ یعنی ایران ورسز امریکہ نہیں ہے یہ، بلکہ ایک پاور بلاک دوسرے پاور بلاک کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، یعنی کہ یہ دو پاور بلاک آپس میں یہاں ٹکرا رہے ہیں اور یہی عالمی جنگ کی بنیاد بنتی ہے۔ اب سب سے اہم حقیقت یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ جو برداشت کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے اور آگے بھی لڑی جائے گی۔ امریکہ جیت سکتا ہے لیکن قیمت بہت زیادہ ہوگی، ایران ہار سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ میرا واضح تجزیہ یہی کہتا ہے کہ شارٹ ٹرم جنگ امریکہ جیتے گا لیکن لانگ ٹرم جنگ امریکہ نہیں جیت سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ لانگ ٹرم جنگ جیت سکتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ لانگ ٹرم وار جو ہے وہ چلا سکتا ہے، جس سے امریکہ کو بھاری نقصان ہوگا، پوری دنیا اس میں متاثر ہوگی اور پوری دنیا میں یہ جنگ پھیل سکتی ہے، جو کہ ابھی کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ وہ جنگ کی حالت میں جائے۔ پوری دنیا ہار سکتی ہے لیکن ایران نہیں اس لمبی جنگ میں ہارے گا۔ اگر سچ
کہوں تو یہ جنگ اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ یہ جہاں سیز فائر صرف وقتی وقفہ ہے، مذاکرات صرف وقت خریدنے کا ایک ذریعہ ہیں اور ہر طرف سے تیاری اگلے مرحلے کی ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کا براہ راست ٹکراؤ مکمل جنگ میں بدل گیا تو یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہی، بلکہ وہ لمحہ ہوگا جہاں تیسری عالمی جنگ حقیقت بن سکتی ہے۔ اگر آپ اس پورے منظرنامے کو دیکھیں، اگر آپ پوری حقیقت کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اور جانچیں گے کہ اس وقت حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، جس طرح سے اسرائیل لگاتار اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے، وہ لبنان پر اٹیک کر رہا ہے، کئی مسلم ممالک جیسے عرب ممالک ہیں وہ خاموش ہیں، ان پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے، لیکن یہ جو ٹائم گین یہ جو پروگرام میں کہوں گا ایک طرح سے چلایا گیا جس میں پاکستان نے ثالثی کردار ادا کیا، لیکن وہاں پر بھی مذاکرات ناکام ہوئے۔ اب یہ حالات کس طرف جائیں گے، کیونکہ اگر جنگ بندی ختم ہوتی ہے اور جنگ بندی ختم ہونے کے بعد میں پھر سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے، کیا اس وقت ایران اپنی پوری تیاری کر چکا ہے؟ کیا امریکہ نے کوئی ایسا پلان سوچا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلر پلانٹس پر حملہ کر دے گا، یا پھر اسرائیل کو اتنی کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ وہ بھی لبنان سمیت دیگر جو ملک ہیں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اسے گریٹر اسرائیل بنانے کی بہت جلدی ہے۔ وہ ریڈ ہائفر کو جو ہے وہ ذبح کر چکا ہے اور اس کا عزم ہے کہ کیونکہ اس نے مذہبی جنگ اسے قرار دے دیا ہے۔ تو اب یہ حالات جو ہیں اس خطے میں پورے بدلنے جا رہے ہیں، کیونکہ اب جو سیز فائر کا ایک موقع تھا پوری دنیا کے پاس، وہ کہیں نہ کہیں ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا اور پاکستان میں جتنے بھی مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہوئے ہیں، اور یہ بات بالکل صاف ہو چکی ہے کہ جنگ بندی صرف نام کی ہے، کبھی بھی یہ جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے اور یہ کتنی خطرناک ہوگی یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔